بہاولپور زو کے اندر جو ایک شخص کو بنگال ٹائیگرز نے اٹیک کر کے بالکل ختم کر دیا تھا اور مار دیا تھا، اس کیس کے اوپر تھوڑی سی فالو اپ ہے کہ اس وقت جو ہے اس شخص کی جو ہے شناخت نہیں ہو سک رہی تھی، مگر آج کا جو کرنٹ سینیریو ہے اس کے اندر اس کی شناخت بھی ہو گئی ہے۔ بلاول نامی شخص ہے لاہور سے، اور اس کے اوپر پہلے بھی جو بتایا جا رہا ہے کہ 3 تقریباً ایف آئی آر تھیں، جس میں سے ایک ایف آئی آر اس کے اوپر پتنگ بازی کے حوالے سے ہوئی تھی، اور ایک ایف آئی آر تھی اس کے اوپر اس شخص کے اوپر غیر ناجائز اسلحے کے حوالے سے۔ ابھی تک فی الحال یہ کلیئر نہیں ہے، مگر جو پولیس ٹیم ہے اس کے جو لواحقین ہیں، اس کے والد صاحب ہیں، ان سے رابطہ ہو گیا ہے۔ وہ آج رات تک امید ہے یہاں پہ آ جائیں گے اور ڈیڈ باڈی بھی ریسیو کر لیں گے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ ڈاکٹر آف ویٹرنری جو ہے ڈاکٹر عبداللہ صغیر صاحب موجود ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں پیٹس کے حوالے سے، ہم ان سے بات کریں گے، خاص طور پہ جو بنگال ٹائیگرز ہیں، کیٹس کی اسپیشیز ہیں، یہ کتنی ایگریسو ہوتی ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یا پریکاشنز ہیں جو پیٹس جو بنگال ٹائیگرز یا لائنز جو لوگ پال رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے کیا اس طرح کی ہیبٹس ہیں جو ان کے اندر ہوتی ہیں اور ان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ جی بالکل، عبداللہ صغیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ کیج ہے، باقی وہ کافی اسپیسیفک طریقے سے وہ بڑا ایک سیف کر کے بنایا گیا اس پیٹ کے حوالے سے، تو ابھی اور اس طرح کی کون سی پریکاشنز ہیں وہاں پہ کی جا سکتی ہیں وائلڈ لائف کی طرف سے اور جو زو کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کی طرف سے، کہ اس کے بعد اس کو اور زیادہ سیف کر کے جو ہے زو کو اور ان کے کیج کو، زو کے اندر اس کیج کو جو ہے کیا جا سکتا ہے، جس سے پراپر جو ہے ایک طریقے سے اس طرح کا واقعہ دوبارہ پیش نہ ہے۔ اس پہ آپ تھوڑا سا بتائیں گے، اور کیٹس کے حوالے سے بھی بتائیں گے، جو اپنا بنگال ٹائیگرز ہیں ان کی ہیبٹس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں گے کہ کیا ان کا جو ہے ہیبٹس ہوتی ہیں، اور کس طرح سے ان کو اگر آپ نے ٹیم کرنا ہے تو کیا طریقے ہیں، اور اگر ٹیم کے علاوہ جو وائلڈ اینیملز مطلب آپ کے پاس زو میں آپ نے کیج میں رکھے ہوتے ہیں، ان سے بھی بچنے کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں؟ جی لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ہے کیٹ فیملی کی، تو کیٹ فیملی کے اندر ہمارے پاس لیپرڈز، ٹائیگرز اور پینتھرز، یہ سارے جو ہے کیٹ فیملی کے اندر آتے ہیں۔ کیٹ فیملی کے اندر ٹائیگر جو ہے، اگر ٹائیگر کی ہم اس کی نیچر کو دیکھیں تو اس میں میل فیمیل دونوں جو ہے نا شکار کے لیے نکلتے ہیں، جبکہ لائن کی بات کریں تو لائن میں صرف فیمیل جو ہے وہ شکار کے لیے جاتی ہے، اور میل جو ہوتا ہے وہ اس کو اسسٹ کرتا ہے، نہ کہ شکار خود کرتا ہے۔ تو اس لیے ٹائیگر کو جب آپ ٹیم کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ اس سلسلے میں میری تو سجیشن یہی ہوتی ہے کہ جو ہے نا آپ کبھی بھی وائلڈ اینیمل کو اس کی ٹیم کی طرف نہ جائیں، وہ کبھی بھی آپ پہ اوپر اٹیک کر سکتا ہے۔ سیکنڈلی آپ نے یہ بات کی کہ وہ انکلوجر کافی سیف تھا، تو وہ کیسے ہوا ہے، تو اس میں تو زو مینجمنٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہے کہ کیا وجوہات تھیں کہ رات کے اس ٹائم وہ ایک ان نون پرسن زو کے اندر رہ کیسے گیا، اور کیسے اس نے اس ٹائیگر کے انکلوجر کے اندر وہ انٹر ہوا۔ ڈیفینیٹلی جب کوئی بھی پرسن، ایک ان نون پرسن ایک وائلڈ اینیمل کی ٹیریٹری کے اندر جائے گا تو وہ ٹائیگر ہے، وہ کوئی کیٹ یا ڈاگ نہیں ہے کہ جو اس کو سے سروائیول ہو جائے گا۔ اس کا اینڈ جو ہے وہ یہی ہونا تھا۔ صرف ٹوٹل 8 کیمرے تھے، اور 8 میں سے صرف 3 جو ہے جو انٹرنس کے اوپر ہیں وہ ورکنگ میں تھے، باقی 5 جو ہے ان کی تاریں ہی نہیں تھیں۔ تو ڈیفینیٹلی جو اس طرح کے وائلڈ اینیملز ہیں ان کے ہر انٹرنس کے اوپر، اس کے ہر انکلوجر کے اوپر کیمرے ہونے چاہیے، اور اس کی پراپر مانیٹرنگ ہونی چاہیے، تاکہ جو بھی اینیمل کے کیج کے پاس جائے اور اس کو اس ٹائم انٹیمیٹ کیا جائے کہ آپ کیج کتنے پاس نہ جائیں اور انکلوجر کتنے پاس نہ جائیں، اس طرح سے اس کی حفاظتی تدابیر کی جا سکتی ہے۔ ہاں جی بالکل، ڈاکٹر عبداللہ صغیر صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے ٹیم کیا جا سکتا ہے، اور بلکہ ان کو تو ٹیم نہیں کرنا چاہیے۔ اور فردر دوسرا یہ تھا کہ بالکل اب جو ہے بہاولپور زو جو شیر باغ ہے اس کے اندر جتنے بھی کیجز ہیں ان کے باہر کیمرہ ضرور ہونے چاہیے، جو نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس طرح سے واقعات سے بچنے کے لیے اب جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو چاہیے کہ تمام کیجز کے باہر پراپر کیمرے جو ہے نصب کیے جائیں، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے جو ہولناک واقعات ہیں ان سے بچا جا سکے۔